نحن رأیت المنافقین، اللہ کی نظر میں وہی منافق ہوتا ہے جو در خدا پر تو جاتے ہیں لیکن در مصطفیٰ کی نسبت کو اختیار نہیں کرتے، تو اللہ کی نظر میں تو وہ لوگ منافق ہیں۔ اصل میں منافقین کا عقیدہ یہ بن چکا تھا، ان کی سوچ یہ بن گئی تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ عقیدہ توحید پر مکمل طور پر عمل کر کے یا اللہ تعالی کی بات کو مکمل طور پر مان کر اگر کہیں عقیدہ رسالت میں کمی بھی رہ گئی تو گزارا چل جائے گا، ہماری بات بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دائرہ کتاب کے اندر اس عقیدے کے منافقوں کے اس عقیدے کو ریجیکٹ کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّهُمْ، فرمایا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ کو حاکم تسلیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رب نے اپنے ربوبیت کی قسم کھا کر، اور وہ بھی صفت ربوبیت کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرتے ہوئے فرمایا فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، یعنی رب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پلاؤ جوید، یہ تم ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کو یہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اگر تمہارا عقیدہ توحید کا مرکز و محور میرے محبوب کی ذات نہیں ہے، مدینہ المنورہ کی نسبت نہیں ہے، تو یاد رکھ لو، مجھے یہ تو بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے بغیر میرے طرف آنے والوں تمہارا میرے ساتھ تعلق ہی کیا ہے؟ میں تو رب محمدی پہلے ہوں، باقی مخلوق کا رب بعد میں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کم و بیش 138 مرتبہ اپنی صفت ربوبیت کا اظہار فرمایا، سبحان اللہ، اور 138 میں سے 118 دفعہ اللہ نے اپنے آپ کو رب محمدی کہہ کر، سبحان اللہ، رب محمدی، وہ مالک ہو کر اپنی صفت ربوبیت کو بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرنا پسند فرما رہا ہے۔ امتی تو کیسا امتی ہے کہ در مصطفیٰ سے ہٹ کر نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ کو تلاش کرتا پھرتا ہے۔ تجھے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا اللہ سے تعلق جڑے گا ہی تب جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عقیدہ توحید بھی اللہ کو قبول نہیں۔ سبحان۔ پھر دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، نوح، یہ سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سب اللہ نے پیغمبر نبی بھیجے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ کی طرف بلائے۔ ہر نبی جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے اس نبی کو یہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ رب دکھا تو دے جس کے بارے میں اے بندے، اے پیغمبر، تو کہتا ہے کہ میرے رب کی طرف آ جاؤ، میرے رب کو مانو، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ شرک ہے اس کو چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کی طرف آؤ۔ تو قوم کیا کہتی تھی؟ ہمیں اپنے رب کو دکھا تو دو، جس کو ہم ماننے کے لیے تم ہمیں دعوت دیتے ہو وہ دکھا تو دو۔ یہی بات چلتے چلتے جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم پر آئی تو اس قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہ دعویٰ کیا کہ آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میرے رب کی طرف آ جاؤ، اپنا رب دکھا تو دو، ہم دیکھیں تو صحیح۔
پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو کہا اچھا تمہارے جو بڑے بڑے سردار ہیں نا، بڑے بڑے سردار، اگر یہ تمہیں آ کر کہہ دے کہ واقعی رب کی ذات ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے جو رب ہے وہ حق ہے، سچ ہے، تو تم مانو گے؟ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمارے قبیلے کے سردار مانیں گے تو ہم بھی اس بات کو تسلیم کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سرداروں کو لیا، علماء نے لکھا ہے کم و بیش 70 وہ لوگ تھے، ان کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کوئی دور پہاڑ پر چلے گئے اور جا کر اللہ سے عرض کی مولا میں ان کو تیری طرف بلاتا ہوں، یہ اب مجھ سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنے رب کو دکھا تو دو جس کی طرف بلاتے ہیں، تو مولا اب میں کیا کروں، میں تمہیں لے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انہیں قطار میں کھڑا کر، وہ سارے قطار میں کھڑے ہوئے، اللہ نے اپنی صفاتی تجلی جو ہے وہ نازل فرمائی، وہ 70 کے 70 سارے جو ہے وہ مردہ ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اگر تم نے اپنا دیدار نہیں کروانا تھا تو مجھے ایسے ہی فرما دیتا، اب تو میں امتحان میں آ گیا ہوں، یہ مر گئے ہیں، قوم تو ساری یہ سمجھے گی کہ میں انہیں لے کے آیا ہوں، انہیں مروا دیا ہے، اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو چاہتا کیا ہے؟ سبحان اللہ، تو چاہتا کیا ہے؟ عرض کی مولا میں تو تیرے دیدار کے لیے آیا تھا، پر یہ معاملہ کیا ہے، ان کو اب زندہ فرما دے تاکہ میں اپنی قوم کو جا کر کچھ بتا سکوں۔ اللہ نے حکم کیا، وہ سارے دوبارہ زندہ ہو گئے، جا کر قوم کو کہنے لگے، سمجھانے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک رب جو رب ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اس کے دیدار کی کسی کے اندر سکت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں۔ قوم نے جب سرداروں کی یہ بات سنی نا تو اپنا مطالبہ ختم کر دیا۔ ایک اللہ نے رول بنا دیا، آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے انہوں نے معجزات دکھا دکھا کر بن دیکھے لوگوں کو اللہ کے قریب کیا، توحید کا درس دیا، رب سے ملایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات قوم تک پہنچ گئی، اب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے عرض کرنے لگے، مولا وہ تو نہ دیکھ سکے، مجھے ہی اپنا دیدار عطا فرما۔ رب نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، لن ترانی۔ موسیٰ یہ نہیں فرمایا کہ کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ میرا دیدار کر سکے، بلکہ فرمایا لن ترانی، موسیٰ تمہاری آنکھ میں یہ سکت نہیں کہ میرا دیدار کر سکے۔ سوئی کی نوک کا کروڑواں حصہ علماء نے لکھا ہے، اتنی تجلی کوہ طور پہاڑ پر ڈالی، موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ روحانیت کس لیول کی، یعنی بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے۔ اب جب ہوش میں آئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ انتظار کر، وہ ایک ہستی آنے والی ہے، وہ آنکھوں والے آنے والے ہیں جن کی آنکھ کو میں نے یہ طاقت عطا کر رکھی ہوگی کہ اس عظیم ہستی کی ہی وہ آنکھ ہے جس کے سامنے میں نے سارے پردے اٹھا دینے ہیں، اور جس ہستی کو میں نے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور اسی ہستی کے ہی صدقے اللہ تعالی نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو بھی یہ شان عطا فرمانی ہے کہ ان کے صدقے سے اللہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں ان کے سینوں کو اتنا وسیع فرما دے گا کہ ان کے سینوں کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر اللہ لاکھوں تجلیات کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیا عرض کریں گے؟ حل من مزید، حل من مزید، مولا اور عطا فرما، اور عطا فرما۔ فرمایا محبوب کو تو ہم اپنا مظہر بنا کر دیکھ رہے ہیں، اپنا گواہ بنا کر دیکھ رہے ہیں۔ اب قیامت تک اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ
اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر کے یہ اعلان فرما دیں کہ جس نے رب کو دیکھنا ہے وہ رب کے محبوب ہے، سبحان اللہ کے دیدار کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے رب کو دیکھنا ہے، آیا اس کو یہ کہہ دیں کہ جس نے اللہ کا دیدار کرنا ہے وہ اللہ کے محبوب کی زیارت کر لے، گویا اس نے اللہ کی زیارت سبحان اللہ اللہ نے اپنی پہچان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کر، اور پھر آپ ساری لارائب کتاب کو پڑھ کے دیکھیں، لیکن گھر والے جو ہوتے ہیں نا ان سے بہتر باہر والے نہیں جانتے۔ قرآن جس گھرانے میں اترا ہے اس گھرانے سے اگر ہم پوچھیں کہ قرآن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کیسے بیان کرتا ہے تو امام جعفر الصادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں حبل اللہ بھی ذات مصطفیٰ علیہ السلام، اللہ کی رسی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا وجہ اللہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، سبحان ذکر اللہ سے مراد ذکر مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے اپنی شان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور جو نبی آخر الزمان ہے جو سب نبیوں کے سردار ہیں اللہ نے انہیں اپنی سب سے بڑی شان بنا کر دنیا میں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حبل اللہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ جو دلوں کا چین ہے، اطمینان ہے اللہ کے ذکر سے، فرمایا وہ ذکر مصطفیٰ ہی تو اصل میں ذکر خدا ہے۔ جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کے دلوں کو زندگی سبحان در مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت غیر اللہ کو عقیدہ ہے توحید بھی قبول ہے۔ تو پھر دیکھیں یہ مقدسہ سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ایک بات کر کے میں بس اجازت چاہتا ہوں، جیسے نبی کو اللہ نے اپنی شان بنایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی شان، اسی طرح ہر نبی کی امت کے اندر جو ولی ہوتا ہے اس نبی کی شان ہے، اس نبی کی شان ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت میں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سقی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور لال شہباز قلندر سرکار رحمۃ اللہ، یہ جتنے بھی اولیاء ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہیں، اور ان اولیاء کے جو سردار ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات آپ فرماتے ہیں کہ جب سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل امین ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ محبوب اس سے آگے پڑھ جلتے، اس سے آگے پڑھ جلتے، اور پھر علماء نے اس کی تفسیر میں بہت پیاری پیاری باتیں لکھی، جیسے لکھا کہ جبریل امین ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جب تشریف لائے تو مدینے کی سرزمین کے اوپر اندھیرا چھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا؟ تو فرمایا جبریل امین نے اپنے پار کھولے، پروں کی وسعت کا اندازہ لگائے، پار کھولے، سارا مدینے کے اوپر اندھیرا چھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا ہے جبریل اللہ نے اس جیسے کتنے پر عطا کیے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 پر۔ 200 پر کتنے؟ 200 پر۔ پھر پوچھا یہ جو پر پھیلائے تھے ان کی طاقت کا اندازہ، طاقت کتنی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ ساری زمین اپنے ایک پر کے اندر دبا لوں نا تو یہ زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرے، ختم ہو، ایک پر کی طاقت 200 پر۔ وہ جبریل امین علماء لکھتے ہیں
सिदरतुल मुंतहा पर सुई के नोक के बराबर जब आगे बढ़े ना तो तजल्ली पड़ी और वो सुकड़ कर चिड़िया जितने हो बर्दाश्त न कर सके और अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे का सफर मेरे बस में। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या लिखते हाय 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 कि अल्लाह ताला ने उस वक्त हजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह मुबारक को हुक्म फरमाया कि ए रूह गौसे आजम अब्दुल कादिर मेरे महबूब के पास जा। वो रूह मुबारक आई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक हजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह के कंधे पर रखा, गर्दन पर रखा और आगे का अर्श तक का जो सफर है उस रूह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय। और जब कदम मुबारक रखा तो फिर फरमाया ए अब्दुल कादिर मेरा कदम तुम्हारी गर्दन पर है और याद रखना मेरी उम्मत में कयामत तक आने वाले औलिया की गर्दनों पर तुम्हारा कदम होगा। ये शान अल्लाह ने वो से आदम रज़ी अल्लाह ताला को अता फरमाई। ये निस्बत देखिए क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शान है, सबसे बड़ी शान, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत उम्मत अता फरमाई। फरमाया कि क़यामत के दिन जन्नत में 120 सफ़े बनेंगे, 120 में से 180 सफ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की होंगी 80 सफ़े और बाकी सफ़े जो है बाकी नबियों की उम्मत की होगी। कसरत उम्मत अता फरमाई। और इधर वो से आदम रज़ी अल्लाह ताला की ये शान मुबारक के आपको कसरत मुरीद अता फरमाई। नक्शबंदी भी वो से आदम के मुरीद है, कादरी भी वो से आदम के मुरीद है, सोहरवर्दी भी वो से आदम रज़ी अल्लाह ताला के मुरीद है, कादरी भी वो से आदम रज़ी अल्लाह ताला की मुरीद है, क्योंकि विलायत का दर्जा और मोहर लगती ही बारगाह गौसियत से है। तो कसरत मुरीद अता फरमाई। उधर कसरत अल्लाह ताला ने महबूब को कसरतों में कसरत उम्मत अता फरमाई। और फिर महबूब क्योंकि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी शान है तो फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब सारी कसरतें तो हमने आपको अता कर दी हैं, अब ये कौसर से मुराद ये है कि महबूब कसरतें तो हम अदा कर चुके, अब हम भी आपके हो गए। इन्ना आतैना कल कौसर, कि महबूब ये रब भी आपको आपका हो गया। यहाँ कौसर से मुराद उलमा ने लिखा है कि जब अल्लाह ने सारी कसरतें अपनी सबसे बड़ी शान को अता फरमा दी तो अब फिर कौन सी कसरत है? फरमाया यहाँ कौसर से मुराद ये है कि महबूब जब सब कुछ हमने आपको अता कर दिया है अब आपका रब भी आपका हो गया। सुभान अल्लाह से कल कौसर अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह अपने नराले अंदाज में अपनी लारैब किताब के अंदर जिक्र और मोहब्बत और इजहार फरमाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ताला ने औलिया को बड़े मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला ये इस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ को हमेशा सलामत रखे और इनके साहबजादगान को और हजूर किबला पीर नकीम रहमान साहब जिंदारी को अल्लाह सेहत दे, जिंदगी अता फरमाए। मिशन को जो लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैलाने का मिशन है, यही तो अल्लाह ने असल मकसद ही यही रखा है कि उम्मत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ बुलाकर इकट्ठा किया जा सके। और यही ईमान है और यही असल ताकत है